پہ جینا سکھایا اسی پہ ہم کو ناز، اسی نے حق پہ جینا سکھایا اسی پہ ہم کو ناز، گلی گلی اب گونج رہی ہے اس کی ہی آواز، سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے جس کی پرواز، مظلوموں کا نعرہ ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، ظلم کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، باطل کے طوفان کی راہ میں وہ اونچی دیوار، دیکھو حق کی عظمت کا ہے وہ روشن مینار، باطل سے ٹکراتا ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، 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 مظلوموں کا ساتھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، پیاری پیاری بہنوں، عزیز تحریکی ساتھیوں، ملینیلز، یو گرلز، بوائز، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ماہرین، اساتذہ کرام، غرض یہ کہ تمام افراد جو مجھے سن رہے ہیں دنیا کے کسی حصے میں بھی، ایم کیو ایم کے یونٹس پاکستان میں ہوں، موجودہ نا پاکستان میں ہوں، یا اوورسیز ممالک کے یونٹوں میں ہو، مائیں بہنیں بزرگ بچہ بچی، سب کو آداب عرض، آداب عرض، السلام علیکم۔ جی سن معزز خواتین و حضرات، گزشتہ دنوں حالات ایسے ہو گئے کہ میں نے جو طلباء طالبات کے لیے
نیو جنریشن یوتھ کے لیے جو لیکچرز کا سلسلہ رکھا تھا، جس میں انہیں تاریخ پاکستان بتانی تھی. تو بیچ میں کچھ حالات ایسے آ گئے کہ مجھے ہنگامی طور پر اپنے جاری لیکچرز کے تسلسل کو توڑنا پڑا، اور ہنگامی بنیادوں پر مختلف حالات کی مناسبت سے مجھے خطابات کرنے پڑے. آج طلبہ طالبات کے لیے، ہسٹورینز کے لیے، ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کے لیے آج 5واں لیکچر ہے. دعا کیجئے کہ لیکچرز کا سلسلہ جاری رہے جب تک میں اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، اس قابل رکھے کہ میں آپ سے خطاب کرتا رہوں. آمین ثم آمین. آئیے چلتے ہیں، ذرا دوہرا لیں کہ ہماری تاریخ جو ہم اب تک 4 گزشتہ لیکچروں میں پڑھ چکے ہیں، اس کا ریویژن کر لیں، اس کو تھوڑا سا دوہرا لیں. میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ انڈیا سب کانٹیننٹ، انڈیا، یونائٹڈ انڈیا میں سب سے پہلے جو انگریز، انگلش آدمی، انسان، شخص جو داخل ہوا تھا وہ 1560 میں داخل ہوا تھا. جان مینڈل اس کا نام تھا. اس کے بعد انڈیا میں انگریزوں کی آمد کا سلسلہ ہونے لگا، اور مسلمان حکمران یا انڈیا کے جو حکمران تھے، ان حکمرانوں کو آپ کہہ لیجئے کہ بے وقوف بنا کے، دھوکہ دے کے، جال سازی کر کے، دھوکہ دہی کر کے انہوں نے ایسی چیزیں سامنے رکھیں، ایسی باتیں رکھیں کہ اس وقت کے حکمران راضی ہو گئے اور انگریزوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی بنانے کی اجازت دے دی. اور سر تھامس روئے نے وہ وہاں پر قائم کر لی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انگریز اپنی سلطنت کو بڑھاتے رہے، غیر محسوس طریقے سے، کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ سلطنت کیسے بڑھ رہی ہے، اور انڈیا کے حکمرانوں کو دوسرے چکروں میں لگائے رہے. جیسے آج چاہے مقبوضہ بلوچستان کے لوگ ہوں، مقبوضہ سندھ کے لوگ ہوں، مقبوضہ سرائکی، گیلگت، بلتستان، کسی بھی علاقے کے لوگ ہوں، ہزاروال کے ہوں، ان کو کسی کو فرقہ وارانہ فسادات میں، کسی کو لسانی بنیاد پر، کسی کو مذہبی بنیاد پر عجیب و غریب قسم کے مسائل میں پھنسا کر، ایک دوسرے کا دشمن بنا کر، ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت آج انگریزوں کے ایجنٹس وہ ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں. اور وہ ایجنٹ جو ہیں وہ ہیں پاکستانی فوج کے جرنیل. اب اس وقت یہاں بورڈ
پین اس کا لکھنے والا اور کیا کہتے ہیں ڈسٹر وغیرہ نہیں ہے، ورنہ تو میں آپ کو باقاعدہ اس پہ لکھ کے بتاتا کہ دیکھیے 1560 میں جان مینڈل ایک آدمی آیا تھا، پھر اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی 608 میں جا کے 608 میں جا کے ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریز آنے لگے، ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی، پھر آہستہ آہستہ یہ اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو بڑھاتے رہے، جیسے بحریہ ٹاؤن ہے، فوجی فاؤنڈیشن ہے، یہ انگریزوں کی اولادیں ہیں نا یہ. دیکھیے اب آپ کہہ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ موجودہ فوج کے جرنیلوں کو آپ انگریزوں کی اولادیں، ایجنٹ ہونا تو سمجھ میں آتا، اولادیں کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں چیلنج کرتا ہوں، 1947 کو ملک مارز وجود میں آیا یا لایا گیا، یہ ایک الگ بحث ہے. لایا گیا، ہم جیسے لوگ بیوقوف بن گئے اور ہمیں مارنے والے تھے، آزادی کے بعد وہ آقا بن گئے، بنانے والے غلام بن گئے، جی ایم سید غدار بن گئے، اور وہ قبائلی جنہوں نے ساتھ دیا، وہ صوبہ کے پی کے وہ لوگ جنہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا، وہ غدار بن گئے. باچا خان کو غدار اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، باچا خان جنہوں نے پاکستان میں دفن ہونا اس لیے پسند نہیں کیا کہ میں محکوم مقبوضہ ملک کی ریاست میں دفن ہونا پسند نہیں کرتا، وہ نہیں رہے، اس لیے کہ باچا خان ساری زندگی انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے، جیلوں میں جاتے رہے. بدقسمتی سے ان کی اولاد جو ہے اس کے جین میں میوٹیشن ہو گئی. آپ نے کورونا کے بارے میں سنا ہوگا کہ کورونا کا جو اسٹرکچر ہے اس نے اپنے آپ کو، اس کی بہت سی اسٹرینز ہوتی ہیں تو چند اسٹرینز یہ ایبلٹی پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی شیپ بدل لیتے ہیں. آپ کی سمجھ میں آیا؟ آ رہا ہے؟ پکی بات. اچھا جی، تو پھر انگریزوں نے اسی طرح سلطنت بڑھائی جیسے بحریہ ٹاؤن، فوجی فاؤنڈیشن، فضائیہ کمپلیکس، بحریہ ملٹری، فوجی سیریل، فوجی انڈے، ڈی ایچ اے سوسائٹیز، پورے ملک میں جال بچھا ہوا ہے. اور ڈی ایچ اے سوسائٹی میں رہنے والے امیر لوگ عموماً ہوتے ہیں جو ابھی جب احتجاج کر رہے تھے تو ہم بھی دیکھ رہے تھے ڈیفنس کے لیفٹن والوں کا احتجاج، جو ہمیں کہا کرتے تھے یہ لیاقت آباد والے، یہ عزیز آباد والے، یہ اورنگی والے، یہ کورنگی والے، یہ لانڈی والے، یہ کورنگی اورنگی والے، یہ نازم آباد والے، یہ گولی مار والے، ناٹ نازم آباد والے، نیو کراچی والے، ناٹ کراچی والے، گلبہار والے.
ہم وہ تھوڑی ہیں، تم لوگ الگ ہو، ہم لوگ الگ ہیں. ہم مظاہرہ کرتے تھے تو وہ دہشت گردی یہی لوگ کہتے تھے یہ دہشت گردی ہے. اب کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے توڑ پھوڑ کی، آپ توڑ پھوڑ کرتے تھے. چلیے آپ نے توڑ پھوڑ نہیں کی، ہم مان لیتے ہیں، مقدمہ تو توڑ پھوڑ کا بنا ہے. اب وہ تو عدالت میں ثابت ہوگا کہ آپ نے کی یا نہیں کی. لیکن آپ نے دروازہ پھلانگا تو کیا یہ غیر قانونی حرکت نہیں تھی؟ کے ڈی اے ٹاؤن آفس کا آپ نے دروازہ پھلانگا خواتین نے، تو کسی گورنمنٹ کی راہداری یا کسی ادارے کی راہداری کا تالا لگا ہو یا گیٹ بند ہو، اس کو پھلانگ کے اجتماع کی صورت میں جانا، کیا یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ لہذا یاد رکھو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی بھی نہیں. آج ڈیفنس کلفٹن والوں، ہمیں تمہارے ساتھ ہمدردی صرف اس لیے ہے کہ ہم تو ہر سال بارشوں اور سیلاب کا یہ طوفان دیکھتے چلے آئے ہیں اور اس سے نمٹتے چلے آئے ہیں. ابھی تو ابتدا ہے آپ کی، ابھی دیکھیے آپ کے مکانوں پہ بھی قبضہ ہوگا، یا ایسے آپ لوگوں کے لیے، ڈیفنس کلفٹن والوں کے لیے حالات کر دیے جائیں گے کہ آپ باہر ہوں گے، چینیز آپ کے گھروں کے اندر ہوں گے. چینیز شکر کی بات نہیں کر رہا، یعنی چینی کی بات کروں تو آپ شکر سمجھنے لگتے ہیں. او بھائی شکر میٹھی ہوتی ہے، چینی بڑے 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 بٹر ہوتے ہیں. کبھی کھا کے دیکھا ہے کسی چائنیز کی چینی کو؟ چائنیز کی چینی کھا کے دیکھیے، آپ سے نہیں کھائی جائے گی، وہ بٹر ہوتی ہے. آنے والا ہے وقت بچوں، آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ پتہ لگے گا. ہمارا مذاق اڑانے والوں، خدا کیا دیر ہے اندھیر نہیں. تمہارے ہی علاقے کی ایک خاتون کو، جس کی ویڈیو ہمارے ساتھی دکھا رہے ہیں کہ اس نے کیا بتایا تھا، کس طرح ڈیفنس کلفٹن کے لوگوں کا اجتماع کر کے وہاں خطاب کیا تھا، بتایا تھا کہ کس طرح بحریہ ٹاؤن اور فوج کے ادارے سمندر میں مٹیاں ڈال ڈال کے سمندر کو پیچھے کر کے تمام قدرتی جو نیچر کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے سیلاب روکنے کے لیے، اور پانی اگر اضافی شہر میں آ جائے تو نالوں کے ذریعے سمندر میں پھینکنے کے لیے، اس کو کس طرح برباد کیا ہے، اس کو کس طرح برباد کیا ہے. معزز خواتین، میری آواز آپ کو صاف آ رہی ہے؟ بالکل کسی قسم کی کہیں کوئی رکاوٹ تو پیش نہیں آ رہی؟ اگر کوئی بات ہو تو فوراً بتا دیجیے گا. ہاں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ خیر، اب یہ فوج جو ہے یہ لڑنے کے قابل تو 71 کے بعد یہ سب کے سب مطلب ناقابل جنگ ہو گئے تھے 1971 کے بعد. ہتھیار جو ڈال دے وہ مر گیا، اس کی نسل در نسل مر گئی، تا وقت یہ کہ وہ بدلہ نہ لے. آج بھی پنجابی فلموں کی طرح میں صبح شام جب بھی ٹی وی دیکھتا ہوں، کبھی کوئی وزیر، کبھی کوئی پرائم منسٹر، کبھی پریزیڈنٹ، کبھی چیف آف آرمی اسٹاف، پاکستان کی فوج کی سرح فوجی
ایک ایک انچ زمین کا دفاع کریں گے. کشمیر بنے گا پاکستان. جب دنیا کائنات اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی اس وقت بنے گا اور پاکستانی فوجی بنائے گی. کیوں کہ جب دنیا مٹ جائے گی تو پنجاب کی یہ موجودہ فوج اس وقت بھی زندہ رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے ہائے. کبھی کبھی تو آپ کی حرکتوں پہ ہنسی بھی آتی ہے, رونا بھی آتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے. تو جیسے آپ نے پورے ملک کو بندوق کے نوک پہ فوجی جرنیلوں تم نے غلام سمجھا ہوا ہے نا, وہ اپنے اندر تبدیلی لے آؤ. تو میں بتا رہا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو پھیلا دیا, اتنا پھیلا دیا کہ پھر 1757 میں جنگ پلاسی ہوئی سراج الدولہ کے ساتھ. میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, پرانا لیکچر نکال کے دیکھ لیجئے کہ کیسے ہوئی, کیا کیا ہوا. اسی طرح سے پھر جنگ میسور ہوئی 1767 سے 1799 تک. سلطان ٹیپو کا نام آپ نے سنا ہوگا, ٹیپو سلطان کا. ٹیپو سلطان ہے, ٹیپو سلطان کا نام سنا ہوگا نا آپ نے. ٹیپو سلطان کا جو جس کو شہید کر دیا گیا تھا, حیدر علی جن مرحوم شہید, وہ بھی شہید ہوئے تھے. حیدر علی شہید جن کے والد تھے. تو پھر جنگ میسور ہوئی. پھر جنگ میسور کے بعد انگریز جو ہے, بہادر شاہ ظفر آخری تاجدار تھا, اس کے بیٹوں کو ذبح کر کے قتل کر کے دہلی سے اس کو بھی تخت سے اتار کے, اور برما جس کو میانمار آج کہتے ہیں, میانمار برما میانمار جس کو کہتے ہیں, برما وہاں بھیج دیا, یعنی کالا پانی بھیج دیا. آج بھی بہادر شاہ ظفر کا مزار برما موجودہ میانمار میں ہے. انہوں نے تو کہا تھا نا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے, 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوہ یار میں. اسی نے کہا تھا نا. تو بالآخر اسی طرح خالی اب ایک کا نام تو مطلب آپ کے سامنے آ گیا ہے, بہادر شاہ ظفر, چونکہ وہ بادشاہ تھے. لیکن لاکھوں کروڑوں نہیں, لاکھوں اور اگر اجتماعی طور پر ہم کر لیں تو بات کروڑوں میں چلی جائے گی. جتنا انگریز کا دور رہا ہے وہ مارے گئے ہیں, لاپتہ کیے گئے ہیں, یا در بدر کیے گئے ہیں, جبری جلا وطن روپوش کیے گئے ہیں. یا جبری کیا کیے گئے ہیں, لاپتہ, یعنی در بدر جلا وطن ایگزائل میں بھیجے گئے ہیں. اگر آپ تحریک پاکستان کی انقلابی فلمیں دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا, حیرانی ہوگی کہ کب کس سن میں مختلف دستے
انگریز سے آزادی کے لیے جنگ کرتے رہے اور ان حریت پسندوں کو انگریز کی فوج کے کمانڈر موجودہ پاکستان کی فوج کے آباء و اجداد کے ذریعے ان انگریزوں کے خلاف لڑنے والوں کا قتل عام کراتی رہی. یہ جو موجودہ فوج ہے، فوج کے جرنیل ہیں، یہ انہی کی اولادیں ہیں. جس کی بات میں نے کی تھی کہ میوٹیشن ہو گیا ہے، تو اب میں یہ بتاتا ہوں آپ کو یہاں پر کہ صاحب 1560 کے اندر تو انگریز آیا، پھر اس کے بعد 1860 میں جناب جو ہے 1806 میں مطلب 1806 کہہ رہا ہوں 1608 میں انہوں نے وہاں انڈسٹری قائم کر لی وغیرہ وغیرہ. پھر سراج الدولہ کی جنگ ہوئی، پھر ٹیپو سلطان کی، پھر مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر. تو جس زمانے میں جو حریت پسند لڑ رہے تھے آزادی کے لیے، چاہے وہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں یا بہادر شاہ ظفر کی جلا وطنی کے بعد، بہت سی آزادی کی تحریکیں چلی. ان کو کچلنے میں جہاں انگریز ہدایت دینے والا تھا، وہاں نفری یہ جو آج جنرل باجوہ ہے یا اس سے پہلے راحیل شریف تھے، ایوب خان تھے، یحییٰ خان، اگر ان کی فیملی ٹری آپ نکال کے ان کی جو لوگ دفن ہو گئے مر گئے ہیں ان کی قبروں کا ڈی این اے کی فیملی ٹری کا اینالیسس کرائیے تو انگریز سے جا کے ملے گا. اب وہ کیسے، یہ ایک بایولوجیکل بات ہے جو آپ کو کوئی ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے یا جینیٹکس کا ماہر بتا سکتا ہے. کیوں؟ ان کی شکلیں دیکھیں جرنیلوں کی، غور سے دیکھیں ایک ایک کی، اور ان کی حرکات دیکھیں، ان کی حکمرانی کا طریقہ کار دیکھیں. کیا انگریز جس نے انڈیا پر قبضہ کیا، اس کے ظلم، اس کی بربریت سے کیا موجودہ فوج کے جرنیلوں کی بربریت، ظلم و ستم کم ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بہت زیادہ. انگریز پھر بھی تھوڑی بہت شرافت کرتا تھا. یہاں تو لفظ شرافت موجودہ فوجی جرنیلوں کی ڈکشنری میں غائب کر دیا گیا ہے دلوں سے، ذہنوں سے. جو 73 سالہ پروفیسر حسن ظفر عارف کو مارنے میں جھجک محسوس نہ کریں، ان کا نطفہ حلالی نہیں حرامی ہے. ہر وہ شخص آفتاب شہید ہو یا ایم کیو ایم کے جتنے شہدا جن کی مرگلا پہ لاشیں دفن کر کے، جنہیں قتل کر کے مرگلا کی پہاڑیوں پر اسلام آباد میں دفن کر دیا، انہیں مارنے والے حلالی نہیں، سب حرامی تھے، حرامی تھے، حرامی تھے. کس قانون اور آئین کے تحت آپ نے ان کو مارا؟ اور یہ جو سپریم کورٹ کے ججز 47 سے آج تک بیٹھے ہیں، ماں سوائے چند ایک سندھ کے اردو اور سندھی بولنے والے ججز اور ایک پنجابی جج کے، تمام کے تمام حرام الولد ہیں. اس لیے ہر مارشل اللہ کو، ہر ڈکٹیٹر کو انہوں نے جائز قرار دیا.
ہر ڈکٹیٹر کو، ہر آئین توڑنے والے کو انہوں نے جائز قرار دیا. میرے گھر پہ انہی عدالت نے 6 مہینے کے لیے تالا لگایا اور آج تک یہ تالا پڑا ہوا ہے. 2015 میں پڑا تھا اور اب تک پڑا ہوا ہے 2016، اور 6 مہینے اب تک پورے نہیں ہوئے عدالت کے فیصلے کے. نہ اضافے کا کوئی نوٹیفیکیشن آیا اور نہ ہی سپریم کورٹ نے کوئی سو موٹو ایکشن لیا، نہ لاہور ہائی کورٹ نے لیا، جس نے لاہور ہائی کورٹ نے پابندی لگائی کہ اس کے گھر پہ تالا لگا دو. میری زباں بندی لاہور ہائی کورٹ نے کی، سندھ ہائی کورٹ نے نہیں کی تھی. اب یہ تالا کس کے حکم پہ لگا ہے؟ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے اگر واقعتاً حلالی ہے تو پھر وہ کل ہی سو موٹو ایکشن لے اور منگائے کہ الطاف حسین کے گھر تالا کدھر ہے. پروفیسر حسن ظفر عارف کے قاتل، سندھی سر مچاروں کے قاتل، بلوچ سر مچاروں کے قاتل، جن کے سامنے ماں باپ کے سامنے جن کے بچوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا، ان کے قاتل کہاں ہیں؟ آئے سپریم کورٹ کا تو میں کہوں گا تم حلالی بیٹے ہو، تم خوف خدا رکھنے والے ہو، تم باضمیر ہو. اگر تم یہ نہیں فیصلہ لیتے، اور فیصلہ صرف سیاست بازی میں لگا رہے ہو. کتنے فیصلے کیے ہیں سپریم کورٹ والوں تم نے اب تک، سوائے سیاسی مخالفین کے حمایت میں یا مخالفت میں، یا فوج جو تمہیں پالیسی دیتی ہے. قاضی عیسیٰ کا کیس معلوم ہے نا؟ ایک آدمی پنجاب سے نکلا، قاضی عیسیٰ، قاضی عیسیٰ ایک ایسا بہادر کہ اس نے فوج، ISI اور اسلام آباد کے دھرنے کے پرخ سے اڑا دیے. لیکن اس کا تعلق بلوچستان سے، تو آج تک اس کو رگڑا دے رہے ہیں یہ لوگ. پنجاب کے لوگ آج تک رگڑا دے رہے ہیں. لیکن بلوچستان سے وہ بھی آیا تھا افتخار قریشی، لیکن وہ جو تھا وہ نسل در نسل انگریز کی اولاد، کچھ جرنیلی میں چلی گئی، کچھ عدالتوں میں آ گئی، تو وہ ان کی اولاد کا بیٹا تھا انگریز کی جنرل افتخار چودھری، افتخار حسین چودھری، کچھ سم اسی قسم کا نام تھا منحوس کا، جس کے بیٹے نے اربوں خربوں کی گاڑیاں لی. اس نے جھوٹا قرآن اٹھایا کہ مجھے نہیں معلوم، یہ گاڑیاں مجھے نظر نہیں آتی میرے گھر میں، جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوتا ہوں گاڑیاں غائب ہو جاتی ہیں، یہ جادوئی گاڑیاں ہیں. یہ فیصلہ لکھا اس بدبخت نے، جھوٹا قرآن اٹھایا. لعنت اس منحوس افتخار چودھری پر. خیر، جب یہ چلے گئے بہادر شاہ ظفر کو میں نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دیا گیا، تو ابھی حکومت انگریز کی اب چل رہی تھی، پورے انڈیا پہ قبضہ ہو گیا تھا. میں تو انڈیا کی بات کر رہا ہوں نا. اس کے بعد دنیا کے حالات تبدیل ہوئے. پہلی جنگ عظیم ہوئی 1918 میں، پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی 1939 میں. پہلی جنگ عظیم 1918، دوسری جنگ عظیم 1939 کو ہوئی. اس کے بعد دنیا معاشی طور پر اس بری طریقے سے
مالی طور پہ تباہ ہو گئی تھی کہ وہ جنگ بند نہ کرتے اور صلح کے لیے ایک ٹیبل پہ نہ بیٹھتے تو کیا کرتے. بالآخر جنگ بندیاں ہوئیں اور ملکوں کو بھاگ کر واپس، جن ملکوں نے افریقہ، انڈیا، پوری دنیا کے مختلف علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا، وہاں سے برطانیہ کو، فرینچ فورسز کو واپس نکلنا پڑا. جہاں جہاں اسپین نے کیا تھا اسپین کو آنا پڑا. غرض یہ کہ جس نے جہاں قبضہ کیا اس کو واپس اپنے ملک آنا پڑا. یہ آپ کو بتایا تھا. یہاں تک آپ اس میں سے دیکھ لیجئے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکہ اور مدینے میں سلطنت عثمانیہ کو، آٹومن امپائر کو جو شکست ہوئی، وہ انگریز آرڈر دینے والے تھے. موجودہ پنجاب کی جو مسلمان آپ کہتے ہیں فوج، یہ ناپاک فوج ہے. کفار کی حکومت قائم ہو سکتی ہے، معصوموں کو مارنے والے ظالم و جابر کی حکمرانی جائز اور قائم نہیں رہ سکتی. یہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے. آپ مانو یا نہ مانو، یہ حسینیت کا قول ہے، یہ معصومین کربلا کا قول ہے. اور حسینیت ماہ محرم چل رہا ہے. اللہ معصومین کربلا، پنجتن پاک کے درجات، امام حسین کے درجات. ہم گناہ کار کیا دعا کریں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جتنا اور ان پر درود و سلام اللہ کے رسول اور ان کی اولاد پر بھیجیں کم ہے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے. تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا علامہ اقبال کا خطبہ. میں نے بتایا تھا کہ یہ خطبہ جو تھا 1929، بہت سے 1930 مختلف روایات میں کہتے ہیں. میں نے کہا یہ خطبے میں کئی پاکستان کا نام نہیں لیا تھا، آپ پرانا دیکھ لیجئے. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو میں یہاں سے شروع دوبارہ سے آپ کو سمجھاؤں. کیا علامہ اقبال کا جو ہے، علامہ اقبال کا کیا ہے؟ علامہ اقبال نے جو خطبہ پیش کیا تھا، انہوں نے اس خطبے میں کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت نہیں، بلکہ ہندوستان کے شمال مغربی اکثریت والے علاقے، پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ، بلوچستان کو یکجا کر کے ایک با اختیار ریاست بنا دی جائے، صوبہ بنا دیا جائے، ریاست بنا دی جائے. جیسے آج کراچی صوبے کا چورن بکوا رہی ہے فوج، کراچی صوبہ بناؤ، تو صوبہ تو بلوچستان ہے، لیکن بلوچوں کی کہاں حکومت ہے؟ وہاں تو بلوچوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے. سندھیوں میں سندھیوں کی حکومت نہیں، بظاہر وڈیرے سندھی قوم کی اولادیں ہیں، لیکن ان کا ڈی این اے اگر ٹیسٹ کرا کر فیملی ٹری کی ہسٹری نکالو تو یہ سندھی نہیں ملیں گے آپ کو پیور. یہ جاگیردار وڈیرے، یہ ایجنٹ ہیں پاکستان کی ناپاک فوج کے، پاکستان کے فوج کے ایجنٹ ہیں، دلال ہیں، پیپلز پارٹی والے دلال ہیں. ہم تو شامل ہوئے ان کے ساتھ، قریب رہ کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ واقعتاً دلال ہے. میں نے زرداری سے کہا کہ یہ کبھی حق نہیں دیں گے. کہنے لگے نہیں دیں گے. میں نے کہا کبھی نہیں دیں گے.
تو کیا پھر آپ سندھو دیش کی تحریک کے لیے آواز اٹھاؤ گے؟ کہنے لگے وہ وقت ہی نہیں آئے گا، وہ وقت ہی نہیں آئے گا۔ اور اب دیکھا آپ نے، چلو عدالت بلا رہی ہے، چلو چلو عدالت میں چلو۔ پھر وہ کہاں بھیجا تھا؟ کوٹ لکھپت، کون سی جیل بھیجا تھا ان کو؟ سیف ہاؤسز ہیں یا کوئی جیل، وہ بلا رہی ہے۔ انہوں نے سر جھکایا، سر خادم ہے جی، خادم، اسی خادم آئے سائیں جنرل صاحب، توجہ خادم ہے، یہ سرداری صاحب نے کہا۔ اور تسی رکھو جی، جب تک رکھنا چاہو جی تسی رکھو، مینو اسی خیر آئے، تسی اپنے ہی ہو جی، تھوڑا بھائی ساڑھے ساتھ کیانی سے پوچھو جی، کیانی شریک تو ساڑھے نال بزنس میں ہے۔ بہرحال تو یہ پیپلز پارٹی کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ دھرتی ماں ان کی ماں نہیں ہے، ماں کے بیٹے کبھی ماں کا سودا نہیں کرتے۔ سندھ میں پائپ گیس کی لائنیں ہیں، جہاں گیس نکلتی ہے، کوئلہ نکلتا ہے، معدنیات نکلتے ہیں، تیل نکلتا ہے، وہاں سندھیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پنجابی فوج کا قبضہ ہے۔ اگر نہیں تو وزیر اعلیٰ کہے کہ نہیں، اس پہ ہمارا کنٹرول ہے، صوبائی حکومت کا بتایا وزیر اعلیٰ اگر مرد کا بچہ ہے تو علامہ اقبال کے خطبے کا میں بتا چکا ہوں، راغب ان کے استاد تھے، اور ایک سر تھامسن تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، پورا دکھایا بھی تھا، اس نے ایڈیٹوریل لکھا تھا جہاں برطانیہ میں شائع ہوا تھا کہ صاحب میں نے پاکستان کا مطالبہ نہیں کیا ہے، میرے نام سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، میں وضاحت کرتا ہوں، میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں نے سر تھامسن کے نام ایڈیٹوریل لکھا، چھاپ دیا تھا کسی نے کہ علامہ اقبال کا وہ کیا ہے، تو اس کے خلاف انہوں نے لیٹر بھی لکھا تھا، وہ بھی شائع ہوا، وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو تمام چیزیں دکھا چکا ہوں۔ علامہ اقبال نے وضاحتی خط راغب حسن کو بھی لکھا تھا۔ اب یہ پرانے لیکچرز میں نکال کے دیکھ لیجئے، یہ میں سب دکھا چکا ہوں۔ یہ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور کہ علامہ اقبال نے 1927 میں آپ کو بتا رہا ہوں، انگریزوں نے قائد اعظم کے مقابل کہ اگر یہ قائد اعظم کا سکہ نہیں چلا تو یہ چلائیں گے، بہت بڑا جاگیردار تھا، سر شفیع نام تھا اس کا، اس کو بھی سر کا خطاب ملا تھا۔ ایک مسلم لیگ بنا دی جس کے صدر سر شفیع تھے، اس مسلم لیگ کا نام تھا مسلم لیگ شفیع گروپ، اور علامہ اقبال کی قبر پر حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہنے والوں، خدا سے
توبہ کرو، علامہ اقبال انگریزوں کا ایجنٹ تھا، اس کو رحمت اللہ علیہ کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس نے تاج برطانیہ ہو یا مسلمانوں کا قتل عام کرنے والا جنرل ڈائر ہو، اس نے ہر کسی کی شان میں کیا کہا آج کے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا، غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ تو 1927 کو جو مسلم لیگ شفیع گروپ جو بنا، مسلم لیگ شفیع گروپ جو بنا، وہ اچھا ہاں یہ بھی بتا دوں کہ علامہ اقبال انگریز کے ملازم تھے، خدمتگار تھے، ان کو وظیفہ باقاعدہ انگریز سرکار دیا کرتا تھا، اور انگریزوں کی شان میں نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، حمد و نعتیں لکھی ہیں استغفر اللہ، خدا بنا کے، خدا اور رسول سے بڑھ کر انگریزوں کو بنایا، اللہ معاف کرے علامہ اقبال نے۔ اور پنجاب کے پیر مرید فقیر یہ جو مزارات کے متولیان بنے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے، یہ سب انگریزوں کے دلال تھے اور آج بھی ہیں۔ پنجاب میں جتنے مزارات کے جو بڑے بڑے پیر ویر بنتے ہیں نا، یہاں میرے سامنے بیٹھے، 1 گھنٹہ میرے سامنے آنکھ لڑائے مجھ سے، میں دیکھوں اگر ان کا اندر باہر نہ نکال دوں تو پھر بولو، چیلنج قبول کر لے کوئی بھی۔ تو ابھی تک میں نے بتایا نہیں کہ پرسراریت ہے، مسلم لیگ شفیع بن گئی تو وہ سر شفیع نہ بنائی۔ ابے اعتراض اس پہ نہیں ہے، اعتراض اس پہ ہے کہ اس قائد اعظم مخالف تنظیم جو تھی اس کا سیکریٹری جنرل علامہ اقبال تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب 1918 میں ایک خلافت تحریک چلی تھی، جان دے دینا خلافت پہ بیٹو، کچھ جان دے دینا، بڑی اماں کا بھی اماں جنہیں کہتے تھے، ان کی ایک اشعار میں نظم اس وقت میرے پاس نہیں ہے، جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ بیٹا اس خلافت کے لیے جان دے دینا۔ تو یہ چلی تھی، تو اس میں ہندو بھی تھے، گاندھی نے بھی حمایت کی تھی۔ مہاتما گاندھی جو انڈیا کے ایک بہت ایسے انسان تھے جو عصبیت تعصب سے بالا تر تھے، اور مسلمانوں کی وکالت اس طرح کی کہ ہندو نے انہیں قتل کر دیا کہ تم مسلمانوں کے ایجنٹ ہو۔ مہاتما گاندھی کی مسلم ہندو یکجہتی کی کوششوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اے انڈیا والو، میری طرف سے گاندھی جی کی یادگار پر
ایک پھول ہی چڑھا دینا جب موقع ملے. تو 1918 میں پورے بر صغیر میں جب بہت جگہ جگہ مظاہرے، گرفتاریاں، مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی، حسرت موہانی سب گئے جیلوں میں چکیاں پیس رہے. اور یہ انگ پکڑنے والے کون تھے؟ یہ اس کا تھا پردادا جنرل باجوہ کا، راحیل شریف کے پرنانا، ان کے پورا آبا و اجداد یہ قتل مسلمانوں کے قتل عام، حریت پسندوں کے قتل عام میں شریک تھا. یعنی یہ فوج جو موجودہ ہے، یہ انگریز کی فوج تو فوج بن کے رہ سکتی ہے، کسی بھی اسلامی ملک کی یہ فوج نہیں بن سکتی. ہاں، کسی بھی اسلامی ملک کی کرائے کی فوج بن کر، جیسے آج سعودی عرب کی کرائے کی فوج بن کر یمنی مسلمانوں کا قتل کر رہی ہے، اردن کے ہاتھوں بک کر فلسطینیوں کا قتل کیا، صومالیہ کی حکومت کے خلاف لوگوں کے ساتھ مل کر صومالی مسلمانوں کا قتل عام کیا، بنگال میں قتل عام کیا، سری لنکا میں قتل عام کیا، ہر جگہ انگریز کے مفاد کے لیے آج بھی وہ ایک ترانہ خدمت کے لیے حاضر ہیں، صبح و شام تیار ہیں لڑنے کے لیے. مسلمان کے لیے، کشمیر کے لیے نہیں، انگریز کے لیے. ہاں 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 چپا 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 ڈانس بھی کرتے ہیں. دعوت نامہ آ گیا سی، کتوں دعوت نامہ؟ برطانیہ نو بھیجا، امریکہ نو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھیجا ہے. اور کیے فوج مانگی ہے جی، افغانستان جانا ہے تو مجاہدین بنا گیا، انہوں نے مارنا ہے جی. کتوں جانا؟ افغانستان. سارے بھنگڑے پوجا بھنگڑا گائے گا ہو رہا ہے، بولا افغانستان جائیں گے، اب پیسہ ملے گا، ڈالر ملیں گے. اتنے بے غیرت فوجی ہیں یہ جنرل. تو ایک بڑا اجتماع ہوا تھا 13 اپریل 1919 میں، اس کا نام ہے اجتماع کا جلیا باغ تھا، جلیان والا باغ. وہاں پر یہ راحیل شریف، جنرل قمر باجوہ، اس سے پہلے جو جنرل گزرے ہیں پنجاب سے جن کا تعلق ہے، ان کے آبا و اجداد سب جو تھے وہ انگریز کے نوکر، کتے، گھوڑوں، گدھوں کو نہلانے والے، اور بھی بہت کچھ کرتے تھے. وہ مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں، پرائیویٹلی بتا دوں گا لیکن ماں بہنوں کے سامنے تو نہیں بتا سکتا. کچھ حد ادب بھی اس ہماری تہذیب کی مجبوری ہے میرے سندھی بھائیوں. آپ سمجھتے نہیں ہیں بھائی، ہم سب ایک ہیں سندھ کے، لیکن کچھ چیزوں میں آپ کے بھی فرق ہے، کچھ چیزوں میں ہماری بھی فرق ہے. آہستہ آہستہ یہ تمام تفرقات مل جائیں گے، ایک دوسرے کی ثقافتی بری چیزیں ہوں گی وہ چھوڑ دیں گے، اچھی چیزوں کو گلے لگا لیں گے. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. بولیے. اچھا سندھی بھائیوں ایک بات بتاؤ، ہم نے تو شلوارے مہاجر ساری لڑکے شلواریں پہنتے ہیں سندھیوں کی طرح، بھٹو نے پہنی، سب نے کہا ہم بھی پہنیں گے. پہنو. آپ مجھے بتائیے سندھیوں آپ میں سے کتنے ایسے سندھی بھائی ہیں جنہوں نے پجامہ پہنا ہو؟ پہنا ہے کبھی آپ نے پجامہ؟ کوئی سندھی بھائی لائن پہ نہیں سن رہے؟
کوئی سندھی بھائی نہیں ہے. آپ نے کبھی پجامہ پہنا ہے؟ نہیں. جواب آیا نہیں. کیوں؟ کہ مہاجر پاجامہ پہنتے. تو سندھی بھائیوں، آپ نے ٹائی لگائی ہے کبھی؟ سوٹ پہنا ہے؟ کوٹ پتلون پہنی ہے؟ یہ سندھیوں کا کلچر نہیں ہے، یہ انگریزوں کا ہے. یہ کیوں پہن لیا؟ ان جھگڑوں میں مت آؤ کہ نہیں. جب تک یہ نہیں کرو گے اس وقت تک آپ جو ہے وہ فلاں نہیں بنو گے. آج کوئی مائی کا لال جس طرح سندھو دیش، سندھ کی آزادی کی بات الطاف حسین کر رہا ہے، زرداری سے بولو کر کے دکھائے. کہیں گے کہ ملک، ابے تو ملک سے باہر 11 سال وہ بھی رہا ہے نا، جیل میں رہا ہے. تو کیا ہوا؟ جیل میں تو الطاف حسین بھی 3 دفعہ رہا ہے. اور میری جیسی جیل زرداری 1 ہفتہ گزار لے تو واپس بیمبینو میں ٹکٹ بیچنے لگے بلیک کر کے. چھوڑ دے سیاست. تو برطانوی سامراج کا ایک جنرل تھا، جنرل ڈائر. جنرل ڈائر کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ جنرل، ارے بھائی ساتھیوں بتا دو کیا نام تھا؟ جنرل ڈائر. جلیان والا باغ میں اس نے آرڈر دیا، اور گولیاں چلانے والے انگریز نہیں تھے سارے. یہ جو پنجاب ریجمنٹ ہے نا، اس کے لوگ تھے، سارے پنجابی تھے سارے. انہوں نے گولی چلا دی. 400 کے لگ بھگ آدمی وہاں مرے، 1500 کے قریب زخمی ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس نے خواب دیکھا تھا پاکستان کا، اور جو اسلام کا بڑا مبلغ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، اگر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تو ان کی اچھی چیزیں اور بری چیزیں، کیونکہ اگر وہ ہسٹورین ہیں تو وہ کوٹھا بھی تو دکھاؤ نا جس کوٹھے پہ وہ جایا کرتے تھے ہر روز شام کو علامہ اقبال گانا سننے. جو طوائف پسند تھی لاہور میں، اب بھی بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، بزرگ جو علامہ اقبال کے زمانے کے ابھی زندہ ہوں گے کچھ، یا ان کی اولادیں جنہوں نے اپنے باپ سے سنا ہوگا، وہ بتائیں گے یہ کوٹھا تھا علامہ اقبال یہاں آتے تھے فلاں بھائی کے ہاں، فلاں بھائی کے کوٹھے میں. تو جلیان والا باغ میں جنرل ڈائر نے تو اس کی شان میں، برطانوی فوج کی شان میں، برطانوی سلطنت کی شان میں، علامہ اقبال نے جلیان والا باغ کے قتل عام پر ایک نظم تحریر کی. کیا تحریر کی؟ نظم تحریر کی، قصیدہ لکھا. سوری یار، لا حول ولا قوت. اب میں تقریر کرتے میں بھی انسان ہوں نا، غصہ آتا ہے، اب کیا کروں، لیکن اس پہ بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اب سنیے، علامہ اقبال، جنرل ڈائر، اور جو ہلاکتیں ہوئیں سلطنت عثمانیہ خلافت پہ دے دینا جان بیٹو جو کہہ رہی ہیں، بھی اماں حسرت موہانی چکی پیس رہے جیل میں، مولانا محمد علی شوکت علی جیل میں ہیں، تمام بڑے بڑے لیڈرز جیل میں ہیں،
اور جنرل ڈائر گولیاں چلا رہا ہے اور اتنے لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے. اس کی شان میں علامہ اقبال اس کی حکومت کی شان میں کیا قصیدہ لکھ رہے ہیں. سنیے جی. اے تاجدار خطہ اے جنت نشان ہند، اے تاجدار خطہ اے جنت نشان ہند، روشن تجلیوں سے تیری خابران ہند محکم تیرے قلم سے نظام جہان ہند، تیرے جگر شگاف تیری پاسبان ہند. یعنی جنرل ڈائر اور سپاہیوں کی شان میں کیا کیا قصیدہ وہی ہو رہی ہے. ہنگامہ و دغا میں میرا سر قبول ہو، اہل وفا کی نظر یہ محقر قبول ہو، یہ نظرانہ قبول ہو. تلوار تیری دہر نقات خیر و شر، بہروز جنگ توزے جگر سوزے سیز در، ستوت تیری پختہ جہاں کا نظام ہے، ذرے کا آفتاب سے اونچا مقام ہے. وقت آ گیا ہے گرم ہو میدان کارزار. ذرا اس کو سنیے، توجہ دیجئے. وقت آ گیا ہے کہ گرم ہو میدان کارزار. وقت آ گیا ہے کہ گرم ہو میدان کارزار. پنجاب ہے مخاطب، پنجاب ہے مخاطب. یہ کدھر نظر ہی نہیں آ رہا یہ تو یار. پنجاب ہے مخاطب. یہ تو پہلا پیج ہے. یہ تو پنجاب ہے مخاطب، پیغام شہریار. پورا پنجاب مخاطب ہے. تاجر کا زر ہو اور پنجاب کے سپاہی کا زور ہو. یہ سپاہی میں نے اپنی طرف سے لگایا ہے، یہ کلام کا حصہ نہیں ہے. وضاحت ضروری ہے کہ میں جھوٹ بولتا نہیں. کیوں کہ مطلب بتا رہا ہوں کہ ان کا کہ تاجر کا زر ہو، تاجر کی دولت ہو اور سپاہی کا زور ہو. تو کون سے سپاہی کا زور ہو؟ پنجاب کے سپاہیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے. ارے چلو انگریز سپاہیوں کے کہہ رہا ہے تو انگریزوں کی شان میں کہہ رہا ہے نا. تو کس کا ایجنٹ ہوا؟ علامہ اقبال. مسلمانوں کا یا انگریزوں کا؟ بولو. اب کہہ رہے ہیں پنجاب کے تاجروں کی بات کر رہے ہیں. انڈیا میں کون تاجر ہوگا؟ یہ بھی اگر تاجر بن کر آئے تھے انگریز، تاجر بن کے آئے تھے، تاجدار بن گئے، تاجدار بن گئے. تاجر بن کے آئے تھے، تاجدار بن گئے. تاجر بن کر آئے تھے، تاجر بن کے آئے تھے، تاجدار بن گئے. تاجر بن کے آئے تھے، تاجر بن کے آئے تھے، تاجر بن کے آئے تھے. اس پہ طرز پہ مجھے یاد امجد صابری شہید یاد آ گیا ہے، جس کو ISI نے مارا ہے. آپ پاکستان میں رہنے والے مہاجروں، سندھیوں، اردو بولنے والے سندھیوں، سندھی بولنے والے سندھیوں، تم
ایک ہی ہو، سندھی ہو، سندھی ہو، سندھی ہو، پورا سندھ تمہارا ہے، اردو بولنے والوں کا ہے، سندھی بولنے والوں کا ہے، ہم دونوں سندھ کے بیٹے ہیں، سندھو دیش ہمارا ہے۔ جب ہمارا کہتے ہیں اجتماعی، جن کا مرنا جینا پیدا ہونا قبر میں جانا سندھ سے وابستہ ہے، وہ زمین کا بیٹا ہے، جو کماتا ہے وہ یہی خرچ کرتا ہے، وہ زمین کا بیٹا ہے، جو یہی کماتا ہے یہی خرچ کرتا ہے، وہ زمین کا بیٹا ہے۔ تو سنو میرے سندھی بولنے والے سندھیوں، تمہاں کے چھا حال ہے سائیں؟ تمہاں سٹھو بھالو ادا سائیں الطاف حسین، تمہاں جو محنت کرے آئیو، پلیز سندھو دیش جے واسطے میری تمہاں کے درخواست ہے، منت ہے، میدان عمل میں مجھے سندھی ادا بھائیوں بہنوں میدان میں آنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اردو بولنے والے سندھیوں، ماں بہنوں بزرگوں، میدان میں آنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ابھی سے تیار ہو جاؤ، جس دن اعلان کروں گا میدان میں آنا ہوگا۔ اگر نہیں آؤ گے تو آپ کی مرضی، میں تو پکار سکتا ہوں۔ ہاں تو اب ذرا غور فرمائیے کہ علامہ اقبال کیا رہے ہیں، پھر توجہ ہٹ جائے گی۔ تاجر کا زر ہو، تو یہ بھی تاجر مالک بن گئے تھے نا، تاجر بن کے آئے تھے، تاجدار بن گئے، تاجر بن کر آئے تھے، تاجدار بن گئے، تاجدار بن گئے۔ ان کے ساتھ ان کے ایجنٹ جو ان کی دلالی کرنے والے تھے، پیر فقیر ٹوانا، ان کی تنخواہ پتہ ہے کتنی تھی؟ 2 آناز۔ تو وہ بگاڑ کے کر دیا ٹوانا فیملی، مطلب کیا تھا؟ 2 آنا، 2 آنا، وہ بن گئے ٹوانا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ یہ جو قریشی صاحب ہیں ملتان کے، ان کے والد نے اللہ کی قسم لشکر بھیجا تھا انگریزوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، پوچھ لیجیے آپ۔ تو میں بتا رہا تھا کہ علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں، تاجر کا زر ہو اور سپاہی کا زور ہو، غالب جہاں میں سطوت شاہی کا دور ہو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، کہیے سبحان اللہ، لگائیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں کا دور ہو، تاجر کا زر ہو، مال تاجر کا ہو، مال تاجر کا ہو، انگریز نہیں، جو انڈین کے تاجر ہیں، تاجر کا زور ہو اور پنجاب کے سپاہیوں کا زور ہو۔ یہ اپنی طرف سے لگایا پنجاب کے، لیکن سچ ہے جو لکھا انہوں نے، تاجر کا زر ہو اور سپاہی کا زور ہو، غالب جہاں میں سطوت شاہی کا دور ہو۔ نعرہ تکبیر، انگریزوں کا دور ہو،
نعرہ تکبیر. لگا دیا نا ستوت شاہی آئے. اب کہہ رہے ہیں آگے علامہ اقبال، جب تک نسیم صبح کی ہوا، جب تک نسیم صبح انا دل کو راس ہے، جب تک کلی کو قطرے شبنم کی پیاس ہے. آئے ہائے، اور قطرے شبنم کی پیاس بجھانے کو حاضر ہے ہم. جب چاہو جتنا چاہو پیش کر دیں گے ہم. یہ میرا اپنا اضافی ہے، مطلب جو میں نے کہا وضاحت کر دوں. کبھی شعر کی کیا کہتے ہیں اس کو، تفسیر، نہیں گرہ نہیں، شعر کی جو کہ معنی ایک تو بتاتے ہیں استاد، پھر اس کی تفصیل بتاتے ہیں، تشریح کرتے ہیں. تو میں نے تشریحاً شعر میں ڈال دیا. بعض دفعہ شعروں میں بھی سمجھایا جاتا ہے. تو میں شاعر تو نہیں، یعنی جو انگریزوں کی کا دلال ہو، انگریزوں جنرل ڈائر کی شان میں قصیدہ لکھ کے، انگریزوں کی شان میں قصیدہ لکھ کے، وہ شاعر اسی وقت بن سکتا ہے جبکہ اس کا تعلق پنجاب سے ہو. لیکن جو انگریز کے زمانے میں یہ کہتا ہو بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، بنا ہے شاہ کا مصاحب اور پھرے ہے اتراتا. اب دعا دے رہے ہیں علامہ اقبال، پنجابیوں کم از کم تم لوگ خوب جاتے ہو نا ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، آج تم بھی ان کو دعا دے دو. علامہ اقبال کی دعا سنیے. قائم رہے، اب یہاں کرا میں اپنا ٹکڑا لگاؤں گا. قائم رہے انگریزی حکومت اور اس کا آئین، انگریز کی حکومت، اس کا آئین قائم رہے اسی طرح. کس طرح؟ قائم رہے حکومت و آئین اسی طرح جیسے کہ آج باجوہ کے دور میں ہے، جیسے کہ راحیل شریف کے دور میں تھا، جیسا کہ پرویز مشرف کے دور میں تھا، جیسا کہ یحییٰ خان کے دور میں تھا، جیسا کہ جنرل ایوب خان کے دور میں تھا. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، توبہ توبہ میری توبہ، سب کی طرف سے توبہ جنہوں نے انجانے میں کہہ دیا. تم نے بھی کہا کبھی؟ تم نے بھی کہا اللہ ان سب کو جو کہہ رہے ہیں ہاں کہا معاف کر دے، تیرے آگے ہاتھ جوڑ کے مالک دو جا کہہ رہا ہوں. علامہ اقبال کو رحمت قائد نہیں، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو دعا کس کی مانگ رہے ہیں؟ انگریزوں کی. قائم رہے آئین، قائم رہے حکومت و آئین اسی طرح، دیتا رہے چکور سے شاہی اسی طرح، دیتا رہے چکور سے. اب یہ یہاں پہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں دیتا رہے چکور، جس کا شکار کرنے کے لیے عربی آتے ہیں نا تو شاہی کو اڑاتے ہیں، شاہی چکور کو پکڑ کے لاتا ہے. تو بول رہے دیتا رہے اسی طرح بوتل حلال کی، پیتا رہوں صبح شام زمزم کی طرح. ارے
سب مذاق اڑا رہے ہیں میرا، میں کیا کروں؟ بند کر دوں؟ بند کر دوں؟ اچھا، تاج برطانیہ کے لیے علامہ اقبال نے بڑی نظمیں لکھی ہیں ان کے لیے، ان کی شان میں، لیکن ہو گیا کیا؟ 22 جنوری، کون سی جنوری کہا؟ نہیں، میں تو ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جو سن رہے ہیں، کون سی جنوری کا؟ 22 جنوری 1901، 1901، 22 جنوری 1901 ملکہ وکٹوریہ کا انتقال ہوا۔ 24 جنوری، 22 جنوری کو ہوا، 24 جنوری کو لاہور میں ملکہ کے لیے تعزیتی، لاہور میں ملکہ وکٹوریہ کی وفات کے انتقال پر تعزیتی اجلاس لاہور میں منعقد ہوا، جس میں علامہ اقبال نے ان کی وفات پر مرثیہ نوحہ کی 110 اشعار پر ایک مرثیہ لکھا، ملکہ وکٹوریہ کے بارے میں جو مرثیہ لکھا، نوحہ لکھا، وہ علامہ اقبال رحیم اللہ، رحمت اللہ، کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے۔ آج برق سرے کوہسار ہو، یا تیر بن کے میرے کلیجے کے آر پار ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھ رہے ہیں آپ علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ 1 منٹ کے لیے ذرا ہٹائیے اس کو، میں ذرا بتاؤں اس شعر کا، ذرا لفظی ترجمہ نہیں کروں گا، صرف انداز سے دیکھیے۔ آج برق سرے کوہسار ہو، یا تیر بن گئے میرے کلیجے سے آر پار ہو۔ ہائے 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 ہائے، بڑی محبت تھی علامہ اقبال ملکہ وکٹوریہ سے تجھے، بے شک۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہو ٹکڑے ٹکڑے ٹوٹ کے اے رشتہ نفس، نفس کہہ لیں، نفس کہہ لیں، اے مرغ روح باز اجل کا شکار ہو، میت اٹھی ہے شاہ کی، ملکہ وکٹوریہ کی میت اٹھی ہے، اس کو رہنے دیجئے بھائی آپ، میت اٹھی، اس کو آپ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ، میت اٹھی ہے، اب میت کو کہہ رہے ہیں، میت اٹھی ہے شاہ عظیم کی، یعنی اب آپ ذرا لفظوں پہ، میت اٹھی ہے شاہ کی تعظیم کے لیے، میں نہیں کر رہا، میں ایسے نہیں کر رہا، یہ تو علامہ اقبال کی میں ایکٹنگ کر کے بتا رہا ہوں۔ جب نمتم پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا بیعت اٹھی ہے جاگی
دیکھ رہے ہیں آپ، میت اٹھی ہے شاہ کی تعظیم کے لیے، اقبال اڑ کے خاک کے سارے راہ گزار ہو، خاک نعوذ باللہ استغفر اللہ، توبہ توبہ، محرم کے دن ایسی پڑھنی بھی نہیں چاہیے تھی مجھے، لیکن کیا کروں، لیکچرز میں مستقل دیر ہوتی جا رہی تھی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، آئی ادھر نشات، یعنی یہاں تو بہت بڑی چیز ہو گئی، کامیابی کامرانی ہو گئی، آئی ادھر یعنی انڈیا میں، آئی ادھر نشات ادھر غم بھی آ گیا، ادھر غم بھی آ گیا۔ نہیں ہے یہاں پہ ٹیشو یار، اب میں رومال تو رکھتا نہیں، علامہ اقبال رومال تو رکھا کرتے تھے نا۔ کمال کر دیا یار تم نے یار، کیا کر سکتا آدمی، ہاں یار ٹیشو سے گزارا کر لیں گے یار، اب کیا کرے گا اور کیا۔ ہاں جی، تو کیا کہہ رہے ہیں، توبہ توبہ توبہ، میں تو آپ کو وہ تاریخ کے جھروکے دکھاؤں گا جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوں گے۔ آئی کہہ رہے انڈیا میں، آئی ادھر نشات ادھر غم بھی آ گیا، کل عید تھی تو آج محرم بھی آ گیا، خدا کی قسم یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں اگر غلط ہے میری بات تو آپ دیکھ لیجئے علامہ اقبال کی ضرب جبریل، بانگ درا اور ضرب کلیم اور مسکا پالش، ملکہ وکٹوریا نے کھیر پکائی اور ہمیں خوب مزے سے چٹائی چٹائی چٹائی، ملکہ وکٹوریا نے کھیر پکائی اور مزے سے ہمیں خوب چٹائی خوب چٹائی خوب چٹائی، ہم نے جی بھر کے چاٹا، خوب مزے سے کھائی، دل بھر کے کھائی کھیر، ہو گئے ہم مدہوش اور ہم بھول گئے کہ یہ محرم سے ہم ملا رہے ملکہ وکٹوریا کی بات۔ کون شیعہ رحمت للعالمین علامہ اقبال کو بولے گا شاعر کے علاوہ؟ قصیدہ گو شاعر، انگریزوں کے ایجنٹ، یہ ضرور کہیں، شاعر کہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کو اسلام کا چیمپئن، پاکستان کا خواب دیکھنے والا ایسے منوس پاکستان کا خواب دے گا تھا؟ توبہ توبہ توبہ، تو ایسا منوس پاکستان نکلا تو خواب دیکھنے والا کیا ہوگا پھر؟ آپ خود ہی جواب دیجئے گا۔ یہ کوئز کمپٹیشن ہے، کسوٹی کا پروگرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں، ادھر آئی ادھر نشات ادھر غم بھی آ گیا، کہہ رہے کل عید تھی اور آج محرم بھی آ گیا۔
توبہ 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 یا اللہ، میرے منہ سے ادا ہوئے مجھے بھی معاف فرما. تھوڑا سا ہمیں تو بہت رگڑا پاکستان بنانے کا لگا چکا ہے میرے مولا. کچھ پاکستان کو لوٹنے کھانے والے فوجی جرنیل، ان کی آل اولاد کو بھی رگڑا لگا دے میرے مولا میرے مولا میرے مولا. اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اسی محرم جس کی شان میں گستاخی کر گیا، یہ ملکہ وکٹوریہ سے کہا کہ ملکہ وکٹوریہ کی موت ایسی ہے جیسے محرم کا سانحہ ہو. اور آگے سنیے. سنیں گے یا بس کروں؟ جب تک جواب نہیں دیں گے میں نہیں سناؤں گا. سنیں گے یا بند کروں؟ بند کر دوں؟ اچھا کہہ رہے ہیں لوگ بند کر دو. آپ سنیں گے؟ پکی بات سنیں گے تو سنیے. علامہ اقبال آگے چل کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے. کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے، ہوا کرے اس عید سے تو موت ہی ہے. خدا کرے اس عید سے تو موت آئے، خدا کرے. لیکن اللہ بھی ابھی تو جان رہا تھا نا کہ مسکا لگا رہا ہے انگریزوں کو، دل سے موت نہیں مانگ رہا، لہذا پھر اٹھ کے بیٹھ کے آگے شعر کہنے لگا جناب موت نہیں آئی اس کو ہے. ورنہ آگے چل کے کہتے ہیں اے ہند جو فضیلت نسواں کی تھی دلیل، تیرے گھروں کی پردہ نشینوں کی تھی گئی. اے ہند تیرے سر سے اٹھا، استغفر اللہ. آپ بھی کہیے میرے ساتھ استغفر اللہ. کیا کہہ رہا ہے ملکہ وکٹوریہ کے موت پر؟ اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا. استغفر اللہ استغفر اللہ. میں نہیں کہہ رہا، پڑھ رہا ہوں. اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا، ایک غم گسار تیرے مکینوں کی تھی. ایک غم گسار تیرے مکینوں کی تھی گئی، چلی گئی. برطانیہ تو آج گلے مل کے ہم سے رو. میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں برطانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے، برطانیہ تو آج گلے ہم سے مل کے رو، سامان بہر ریزائی طوفان کیے ہوئے. اب میں آپ کو پنجاب کے جاگیردار اور پنجاب کے پیر فقیروں نے کیا کیا، چھٹے لیکچر میں اس کو بتاؤں گا. تفصیل سے سنیے گا. کوئی بات بری لگی ہو دا سائیں مجھے معاف کرو سائیں، تمہاں کی مہربانی آئے سائیں. آؤں سندھ جو پٹ آئے سائیں، آؤں سندھ جو پٹ آئے، سندھ آؤں سندھ جو پٹ آئے،
سندھ ماں جی دھرتی ماں آہے سائیں، گلے لگا لو، آؤ سائیں گلے لگا لو، میں تمہیں لگا دوں گا۔ سندھی شرم چارو عہد کرو کہ بچہ بچہ اردو بولنے والا سندھی ہو یا سندھی بولنے والا سندھی، ہم کٹ بھریں گے اور سندھو دیش کو آزاد کرائیں گے، اور اگر ہم سندھو دیش کو آزاد نہ کرا سکے تو ہمیں خدا موت دے دے، ورنہ آزادی کے لیے ہمارے وسائل جس کی نعمت سے ہم محروم ہیں وہ وسائل دے دے۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے مالک دو جہاں، اپنے نیک بندوں کے صدقے وہ وسائل، ان چیزوں کی ضرورت جو ہوتی ہے ہم لڑنے کے لیے نہیں، ہم اپنے چپے چپے سندھ دھرتی کے ایک ایک انچ کے دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، لڑیں گے نہیں۔ ہم کہیں گے، نوٹس دیں گے 24 گھنٹے کا، 24 گھنٹے کے اندر گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ، جاؤ اپنے صوبے میں جا کے بدماشیاں کرو، گیس کی فیلڈ خالی کرو، کوئلے کی فیلڈ خالی کرو، تیل کے کنویں خالی کرو، معدنیات کے ذخائر خالی کرو۔ 24 گھنٹے کا وقت دیں گے، چلے جانا، جا یہ سندھ کی دھرتی کا ایک ایک وسیلہ، وسائل، ذخیرہ، ذخائر، معدنیات، یہ سب سندھ کے مستقل باشندوں کے ہیں، باہر سے آنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ باہر سے آنے والوں نے جس کو اپنی دھرتی ماں بنا لیا ہے ان کے لیے تو ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں بنایا ان کے لیے نہیں ہے۔ سیدھی اور صاف بات کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا۔ لہذا جو غیر سندھی، غیر اردو بولنے والے، وہ جو سندھ کو اپنی دھرتی بنانا چاہتے ہیں، وہ اعلانیہ بنائیں کہ ہم پنجابی، پٹھان وغیرہ وغیرہ، ہم سندھ میں رہتے ہیں، سندھ کا کھاتے ہیں، سندھ میں کماتے ہیں، یہی دفن ہوں گے، اب یہی ہماری دھرتی ہے، ہم سندھ کی دھرتی کے حقوق کے لیے لڑیں گے، ہم آپ کو گلے لگائیں گے۔ الطاف حسین لڑائی کی پالیسی نہ کرتا تھا، نہ کرتا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی ہو، ناصر ہو، آپ سب کا محافظ ہو۔ اس محرم کے مہینے میں پنجتن پاک کے صدقے، شہدائے کربلا کے صدقے، یا اللہ ہماری جد و جہد کو کامیاب فرما، شہیدوں کو جوار رحمت میں، شہدائے کربلا کے صدقے، شہداء کے درجات، ایم کیو ایم کے سندھی شہداء، بلوچ شہداء، سب شہداؤں کے درجات بلند فرما دے۔ اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں، سندھ کے باسیوں کے ہاتھ خالی ہیں، بلوچوں کے ہاتھ خالی ہیں۔ یا اللہ ہم بلوچوں، خالی ہاتھ والے بلوچوں، خالی ہاتھ والے سندھیوں جو اپنی دھرتی ماں سے محبت کرتے ہیں، اس کی حفاظت، اس کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کے خالی ہاتھوں کو وسائل کی دولت سے، جو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم، آداب۔